ساڈا عقیدہ توحید ایڈا مضبوط ہے، ایڈا مضبوط ہے، ایڈا مضبوط ہے کہ پہاڑ بھی بمب نال پاٹ جاتے ہیں۔ ساڈا عقیدہ ایڈا مضبوط ہے، ساڈے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان کہ انہاں وچوں بھی یہی صدا آئے گی، اللہ احد۔ اللہ ایک ہونے کا کی مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ، اللہ ایک توجہ ہے۔ اللہ کریم نے اتھے اور علماء تقریر فرمانے جب میں تقریر کرنے کی شروع کی تھی نا مولوی آئی تو دوسرا آڑا ایک ہی کرنا شروع پاکار میں تھوڑے جی مولویاں لکھا کے سمجھا کے اتنے تک چلنا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ، سونیا فرما دیو وہ اللہ، او اللہ احد ایک یہ توحید۔ ہن ایتھے یہ نہیں فرمایا، سونیا فرما رحمان ایک۔ توجہ ہے؟ یا اللہ کریم نے ایتھے اپنی صفات وچوں کسے اور صفت کا ذکر نہیں فرمایا، اتھے اس میں ذات کا ذکر فرمایا۔ اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ جیڑا دو اللہ منے گا وہ ہے مشرک۔ پھر سنی دے بچے بچے کو پوچھ لے وانا اللہ ایک ہی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ دے ایک ہونے کا کی مطلب ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ مستحق عبادت ہے۔ اور واجب الوجود بھی میں سمجھاواں، واجب الوجود کا مطلب ہے جیڑا آپ ہی بنے ہیں، انہوں کوئی بنانے والا نہیں، جنہوں کوئی بناوے وہ ہوندا ہے فانی، تے جیڑا آپ ہی بنے انہوں آندے نے واجب الوجود۔ باقی ساری کائنات فانی ہے، انہیں بنایا بڑی ہے، انہوں کسے نہیں بنایا، انہوں آندے نے ایک مستحق عبادت۔ یہ عہدے تو علاوہ کوئی عبادت دل لائق نہیں۔ عبادت صرف رب دی، عبادت صرف اللہ دی۔ تے میں کیا ملوانیاں بھی کھا تو صحیح، عالم تے دور دی گل ہے نا، ساڈا کوئی جاہل بھی کسی دی عبادت کرتا ہوئے، کوئی اعلیٰ حضرت شیر ربانی خواجہ صاحب یا ساڈے بزرگ اولیاء انہاں دی گل کے پیچھے نا ساڈا کوئی جاہل کو جاہل بھی نبیوں دے سلطان دی بھی عبادت نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے گا شرک ہوندا ہے ادوں جدوں کوئی کسی نوں واجب الوجود سمجھے، شرک ہوندا ہے ادوں جدوں کوئی مستحق عبادت سمجھے۔ ہن جملہ ضائع نہ کریا جے ملوانیوں، جنوں تسی شرک سمجھدے ہو اونوں سنی شکر آکھدا ہے۔ اور نہیں ہو سمجھ نہیں پاتے شادی انشاءاللہ انہوں نے میرے ٹھیک کاری لینے نے ہونے اے جاہل خطیبان جس سے کہانی سنا کے انہوں نے میرے شراب کی دن اے فلان شاہ کو تو آ رہے نہیں فلان کی دو آ رہے نہیں فلان کی دو آ رہے کس کی مولویاں نو اساں ساڈی و دلیل نہیں، کوئی کیس کی مولوی سن سنا کے تقریر کرنا ساڈی دلیل نہیں،
ساڈی دلیل او علامہ او مولوی اہل سنت دا جن ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوے تے دوجے ہاتھ وچ مدینے والے دا فرمان ہوے نعرہ رسالت پہ لا نعرہ رسالت سجو رمضان نہ تھوڑے جتنے مندرا کوئی 1.5 گھنٹہ لانا ہے سبحان اللہ توجہ ہے گل ہی اسی ایک دی پہ کرنے ہیں میں اگلا کرنا جملہ میں پھر بولنے لگا ملوانیوں شرک اٹھاتا جے کوئی کسی نو واجب الوجود سمجھے جے کوئی کسی نو مستحق عبادت سمجھے اور ملوانیوں اسی شرک نہیں کرتے اسی تے اودا شکر کرنے ہیں تانوں شرک لگ جائے سبحان اللہ اچھا شرک کتنے لفظ ہیں توجہ ہے شرک کتنے لفظ ہیں شین را کیا تو پنجابی شین رے کاف یہ بھی تھوڑا کھوڑ چلو میں تھوڑی تجوید بھی پڑھی ہے شین رے کاف یہ 3 لفظ ہیں شرک تے شکر کتنے لفظ ہیں سبحان اللہ شین کاف رے میں کیا مولوی جی اپنی آنکھاں دا علاج کرا اپنے دماغ دا علاج کرا اسی شکر کرنے آتے نو شرک دستا ہے سبحان اللہ سبحان نہیں سمجھے تجھے ہے بھی اور ایسی شکر کرنے کہاں شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سانوں کوئی سہارا دین والا نہیں سی گناہگاراں دا کوئی آسرا نہیں سی سونیا سارے نبی آئے انہاں آگے آگے میرے چنگے نے سانوں دے دے بڑے بڑے چھٹ جہنم وچ سونیا مالکا تیرا شکر ہے ایڈا لجپال محمود امائی جن نے میرے جے گناہگاراں نوں شفا دی کملی چھپا کے نہ اسی کرنے ہیں شکر تو آنے شرک اسی کرنے ہیں شکر تو آنے شرک سونے آتے ربڑے رحمت اللہ العالمین پڑھا کے بھیجیا مالک تیرا شکر ہے سونے تو کل کائنات دا مختار بنایا مالک تیرا شکر ہے چاہے تیرا دن کر دے چاہے تو دل نو راحت کر دے اللہ فرمایا توحید سن لے اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر رسول قرآن فرمایا قل اللہم مالک الملک
اس پسوڑی نا یہ بھی نہیں پتا کوثر سیلا کیڑا یہ بھی نہیں پتا یوسف کیڑا سیلا ہے. سبحان اللہ. میں آگے میں اپنے بندے اعظم ہوگے تسی اتنا ذکر کرتے ہوئے اتنی شان بیان کرتے ہوئے حضور اللہ نے ملا دے دے. سبحان اللہ. میں کیا ملایا وہ دے میں جانتا ہے جنہیں کوئی حد ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ایڈا ہی چھوٹا ہے جلدی نے موقع لیندے ساڈا رب اودیاں شاناں لا محدود نے اودیاں عظمتاں لا محدود نے. اے آندے نے اللہ احد کوئی دغا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں تانے سنے کوئی حاجت روا نہیں. وہ اللہ احد ایک کی تفسیر ایک کرے اسی کرنے شاید نہ کوئی علم یہ گل بھی نہ سنی ہوگی جڑے آتے نا ملا دیں انہوں نے کہو باجی ایک گل ساڑی منو. ہاں جی انہوں نے کہو ہاتھ تسی بنتے ہو. ہاتھ تسی بنتے ہو بھائی اتھوں تک حضور دیاں شاناں دی حد دے رہ اسی لام. ایک بار نہیں مولوی 100 باری جم کے آئے نا تے جم کے گواہی شروع اس پر ضروری ہو کہ جنگا سی دی مان کو جوڑا جم لیندی پٹوانی تے کم تے آوندا. تقریر بڑی انسان ہوئے ساڈے آقا دے خلاف بکواس کرے ساڈے نبیوں دے خلاف بکواس کرے تے اسی اکھیے نرم بولیے. کوئی نرمی نہیں ہے نہ ڈانٹیاں واسطے نرمی ہوتے واسطے میں جب نبی پاک کی عزت نہ چوکی رکھا ہوا ہے. میں کیا لکھتا ہے مولوی جی حضور دیاں شاناں دی حد تو بیان کر دے اچھی رہے گا بیان دے کار مولوی ایک نہیں ساری دنیا دے نزدی آ جائیں حضور دیاں شاناں دی حد نہیں بیان کر دے. کیوں وجہ کی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. توجہ سننے سمجھنا بھی صرف سوالات نہیں لینا سوال نہیں لینا تے سمجھ لینا. ایک ہے قلیل دے مقابلے میں کثیر تے کثیر تو آگے دے اکثر تے اکثر تو تیرے کوثر تے کوثر تو تیرے الکوثر. تھوڑا
شان تھوڑی یہ سامان تھوڑا تینوں تے قلیل کا پتہ نہیں وہ تینوں تے قلیل کا پتہ نہیں ہلے قلیل تو کے کثیر ہے تو کہنا کہ میں حضور دیا شان دیا حتہ بیان کرنے دیا اور تینوں قلیل کا پتہ نہیں ہلے قلیل تو کے کثیر ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا سوڑیا سونے تینوں کثیر دیتا ہے یہ بھی فرمایا وہ کثیر ہو کے اکثر ہے سونے تینوں اکثر کا فرمایا یہ بھی فرمایا سونے اکثر تو کے اکثر ہے سونے تینوں اکثر کا فرمایا صرف اکثر نہیں ہے فرمایا آیا قلیل تو کے کثیر پھر سن لو قلیل تو کے کثیر کثیر تو کے اکثر اکثر تو تے کوثر کوثر تو تے الکوثر ہن الکوثر جو تو گل نہیں ہے فرمایا سونیا مصطفیٰ ذاتی مالک نہیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مالک بنایا کل کائنات میں قبضہ اختیار ہے جو میرے مصطفیٰ ہے تم حضور دی گل کرنا ہے اور تیری عقل ہے جو میرا غوث نہیں آ سکتا نبیان دا سلطان تھی تھے ولیان دا سلطان نہیں مان وہ این بول دے تیرے نزدیک نبی دیا شانہ مننا شرک ہے سنی دے نزدیک نبی دیا کا شانہ مننا توحید ہے میرے مصطفیٰ کو جو بجے میرے رب دی عطا ہے
جو اسی نبیوں کے سلطان و ذاتی مالک نہیں منتے تے ایسا ولیوں کی میں ذاتی مالک مننا گے نبی کو جو کچھ ہے مصطفیٰ دی عطا خدا دی عطا نہ لے تے ولی کو جو کچھ ہے مصطفیٰ دی عطا لو جی آؤ غوث پاک دی بارے چلی عقیدہ سنیے غوث پاک یہ بھی سن لو ہن میں حوالہ پیش کرنا بلوانیاں حوالہ توڑی اخبار والے بھی چھٹا لے حوالہ میں پہ پیش کرنا نام ہی ہے میرے کو نام لکھن والا مولوی ثناء اللہ ورسری بابیاں دا مولوی غیر مقلدہ دا شدر دے محارم دا مولوی مولوی ثناء اللہ دا فتاوہ ثنائیہ بھی مولوی وہ آندہ ہے دنیا والیوں سن لو عبد القادر جیلانی پکا موحد ہے عبد القادر جیلانی مشرک نہیں کون لکھنے والے مولوی ثناء اللہ وہاں عبد القادر جیلانی پکا موحد ہے مشرک نہیں اور اگر لکھتا ہے پکا متبع سنت ہے سنتی اتباع کرنا ہے جڑا سنتی اتباع کرنا ہوئے وہ بدعتی نہیں جڑا بدعتی ہے وہ سنتی اتباع کرنا نہیں جڑا موحد ہے وہ مشرک نہیں جڑا مشرک ہے وہ موحد نہیں دومی گلاں بیان کرنے والے مولوی بھائیوں دے عقیدہ ساڈا بیان دے وہ یہ گل آخری ہے عبد القادر جیلانی پکا موحد ہے اور جڑا عبد القادر جیلانی دا عقیدہ وہ توحید والا عقیدہ مشرک دا عقیدہ نہیں اور قرآن ہے نبی حاضر ناظر نہیں میرا خاص حاضر بھی ہے ناظر بھی اللہ سلامت رکھے میرے آقا کے غلام یہ گل یاد رکھنی ہے میں بنیادی پوائنٹ پہ اٹھانا کہ عبد القادر جیلانی پیروں میں پیر مشرک نہیں بلکہ موحد نہیں آخر والا مولوی ثناء اللہ یہ عبد القادر جیلانی کو پیر منن والا وہی دو زمان وادیاں دا متحد قائم دا مولوی ہدیت المہدی اٹھا لے انہیں میں لکھنا ہے عبد القادر جیلانی بھی میرا پیر ہے مجدد الفسانی بھی میرا پیر ہے نامی نے میرے کو لانی میں کر کے بھی کھاؤں گا اینو عربی کی تھوپڑنی ہونی ہے مولوی اس کو شروع ہے اینو عربی کی تھوپڑنی ہونی تو تے پتہ نہیں سالے کی دریت بھی کھاڑی ہوئے گئے بھی پڑھنا وہ اینو عربی کی پڑھنی ہونی عربی میں تمہیں سکھاؤں گا عربی میں تمہیں پڑھاؤں گا تے میں دساں گا وہی کچھ زمان لکھیا ہے عبد القادر جیلانی میرا پیر ہے مجدد الفسانی میرا پیر ہے اور سن لے پیر کا عقیدہ من لے تو اگر نبی حاضر ناظر نہیں حاضر ناظر نے عقیدے کا بھی مسئلہ تفصیل میں سمجھ لو سنی کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ اپنے قبر انور میں مدینہ شریف میں شریف فرمانے اوتھے حاضر بھی اوتھے شریف فرما ہو کر کے پوری دنیا کو بھرے دے ناصر بھی ہے جتنے سونا چاہے شاہ بھی سجدہ ہے اور مسئلہ بھی سجدہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ایک غلام آیا سونیا جی بولو میرا دل کردہ یہ افطاری تسی میرے گھر کرو سونیا میرا دل کردہ تسی آج روزہ میرے گھر کھولو فرمایا ٹھیک ہے وہ گیا پوجا آ گیا سنیا میرا دل کر دے افطاری میرے گھر کرو فرمایا ٹھیک ہے آؤں گے
کسی پتا نہیں باسیاں تراشیاں ٹھو گئے ساؤنڈ تو بہ کے دکھاتے جا کر دیکھنا چوکھا میں ڈالنا ہے سجنوں چوتھا آ گیا سنیا میرا دل کر رہا ہے بتا میرے گھر کھولو کر دیا بندے ہو گئے 70 کنے 70 بندے ہو گئے 70 نہیں میرے پاس سے باغ دینا نہیں فرمایا افطاری ہو گئی دن چڑھیا غلام سارے کٹھے ہو گئے ایک بول کے اندر میں اپنے مقدر دے قربان جانا انہیں آگیا کی ہویا انہیں آگیا بتا دینے کل میرے بیٹے میرا گوش میرا پیر آیا افطاری میرے بیٹے میرے پیر دی دوجہ قربان دے وہ تو میرے بیٹے آئے سر تیجا بولے انہیں کیا میرے بیٹے آئے گل چلدی دوجو گل چلدی غلام بارگاہ غوث اعظم درگاہ غوث اعظم دا غلام جڑا چوکیدار ہے جڑا اوتھے تقسیم کرن لگے گل اوتھے پہنچ گئی انہیں آخیا سنیا وہ آندا میرے بیٹے بھی آئے وہ آندا میرے بیٹے بھی آئے وہ آندا میرے بیٹے بھی آئے وہ آتا ہے وہ سنو وہ دیر تھک گئے پیر نوری من پیر دیوی من تیرے بڑے مرد ہیں گل چلدی حضور غوث اعظم دی آ گئے کتنے پہنچ گئی جنہاں دی گل جا رہی ہے کتنے پہنچ گئی سونے آئے آنگا میرے بیٹے بھی آئے یہ آنگا میرے بیٹے بھی آئے تے یہ آنگا کتھوں گئے ہن تسی فرماؤ کی ہویا ہے تسی فرماؤ کی ہویا ہے میرے آقا غوث پاک بولے بیٹھو میرے آقا غوث اعظم بولے فرمایا غلاماں گھبرانا جواب میں دینا سنیا بول لب کو
پتہ ہی نہیں عقیدہ کی اچھا تو آنے جنہا نام محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ وہ کسے شہد مالک مختار نہیں کچھ نہیں دے سکتے بہت بات میں ماننے نا پیر عبد القادر جیلانی آنے میرے پیر نے بھلی کیوں جی وہ دیکھو تو فجدہ میں کرتے سن تو میں کیا وہ کسے دن ہو کے تو فجدہ میں کرتے سن تو شکر میں مہار تیرا بے دوست باقی دوڑی کوئی نہیں وہ سن امام محمد بن حنبل کے مقلد امام محمد بن حنبل کی فقہ رفعی بیان کرنا سنت ہے اولا افضل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ عدم رفعی بیان کرنا سنت نہ کرنا یعنی عدم رفعی بیان سنت ہے جی رفعی بیان نہ کرنا اولا ہے اسی رفعی بیان کا مسئلہ ہی نہیں کرتے اسی مسئلہ کرنے ہیں تقلید دا کسی دی تقلید کار ہے پاہمیں امام اعظم ابو حنیفہ دی کار ہے پاہمیں امام شافعی دی کار ہے پاہمیں امام مالک دی کار ہے امام مالک دی کار دے پاہمیں ہاتھ کھلے چھاڑ لیں سانو کوئی مسئلہ نہیں پر مسئلہ یہ ہے کسی دا ہو کہ کار مار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیر سن جی تو آنا نبی کو نہیں کر سکتے علی کو نہیں کر سکتے مان اللہ میں دل دکھاوا ابن تیمیہ جان دیو وہ انہاں دا بڑا وڈیرا جنہیں خرافات دی ابتدا کی تھی ابن قیم کا استاد ہے کہ حضور غوث پاک دی فتوح الغیب کی شرح کرنے والا بھی ابن تیمیہ ہے اگلی کا بھی سنو سال بعد 40 یا 50 اونٹ دو لفظ نے 40 یا 50 اونٹ نظرانے دے لنگر دے لگ کے ہر سال تیرے میرے پیر غوث پاک دی بارگاہ جو نظرانہ بھیجنے والا بھی ابن تیمیہ ہے ان جاگ لو سال بعد 11ویں چ لنگر پانا گیارہویں کا نام جیسا 11 بجانے تھا ایک بندہ آ گیا